بہت سارے لوگ نظر نہیں آتے، تو آپ لوگ قریب قریب ہو جائے، تھوڑا تھوڑا ذرا زیادہ ماحول اچھا بن جائے گا. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، تھوڑا تھوڑا آگے. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل. بس تھوڑی سی ڈیوٹی دینی ہے کیونکہ بھائی سروس شہزاد بھی آئے ہوئے ہیں اور کیانی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو زیادہ موقع ہے کیونکہ یہ ہمارے مہمان بھی ہیں. کبھی میں بھی میزبانوں میں ہوتا تھا جب سے یہ امام بارگاہ بنی تھا، وہ پرانی امام بارگاہ ہوتی تھی، اور ان شہادتوں کے دنوں میں ہم یہاں پہ ہر پروگرام میں ہوتے تھے. لیکن اب تو کافی سالوں بعد اچانک انہیں خیال آیا کہ بھئی کچھ پرانے لوگوں کو بلایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، انہیں ڈھونڈا جائے. تو انہوں نے کہا، تو ان کا بڑے مہربانی ان کی، اور پائے آپ کو مبارک ان کو میں دوں گا کہ امام بارگاہ بڑا خوبصورت بن گیا. اور آپ سب کو مبارک آج کی ان جو انوار ان دنوں میں رونما ہوئے، جلوہ گر ہوئے دنیا میں، ان سب کے آنے کی آپ لوگوں کو مبارک. ضرور پڑھیے گا محمد آل محمد. کوئی میں نے اس کے 5-6 سال بعد آیا ہوں، تو لہٰذا جو تھوڑا تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں یہاں کے ماتمیوں کے لیے 4 مصرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ماتمی تب سے بھی یہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے والے لوگ تھے. ان کے لیے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ انہی کے دل ہیں منور، دماغ روشن ہے. انہی کے دل ہیں منور، دماغ روشن ہے، وہ جن کے سینے پہ ماتم کے داغ روشن ہے. انہی کے دل ہیں منور، دماغ روشن ہے، وہ جن کے سینے پہ ماتم کے داغ روشن ہیں. اندھیرے رات کے ہیں منکروں کی قسمت میں، ہمارے گھر میں تو 14 چراغ روشن ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. انہی کے دل ہے منور، دماغ روشن ہے، جن کے سینے پہ ماتم کے داغ روشن ہیں. اندھیرے رات کے ہیں منکروں کی قسمت میں، ہمارے گھر میں تو 14 چراغ روشن ہیں. 4 مصرے کیونکہ جانا ہے مدینہ تو علم میں، تو وہاں جانے کے لیے بہتر دکھا یہ کہ باب شہر علم سے جانا چاہیے. تو ماتمیوں کی بات شروع ہو گئی، تو ایک ماتم کے حوالے سے 4 مصرے اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ ان کے لیے ہے جو 1400 سال سے روک رہے ہیں کہ ماتم روکو، ماتم روکو، امام بارگاہ ان کے اندر مجلس کرو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجلس یہاں ہوگی تو یہاں سے لوگ سن کے چلے جائیں گے. ماتم کے لیے تو لوگ باہر نکلیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو ہر کوئی پوچھے گا ضرور کہ یار ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. تو پھر جب سوال بھی کرے گا تو جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن وہ کیوں روک رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، کیوں روک رہے ہیں، وہ وجہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. صرف ایک تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے گا کہ ٹھیک ڈرتے ہیں وہ ماتم کی صدا سے خرم. ٹھیک ڈرتے ہیں وہ ماتم کی صدا سے خرم، ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کو کسی نے مارا. ٹھیک ڈرتے ہیں، ٹھیک ڈرتے ہیں، وجہ بتا رہا ہوں میں کیوں روک رہے ہیں. ٹھیک ڈرتے ہیں وہ ماتم کی صدا سے خرم، ان کو لگتا ہے کہ پھر ان کو کسی نے مارا. اس کی اولاد وہ تھپڑ نہیں بھولی اب تک جو ابو جہل کے چہرے پہ علی نے مارا. اس کی اولاد وہ تھپڑ نہیں بھولی اب تک جو ابو جہل کے چہرے پہ علی نے مارا. میں 2-4 شیئر کر کے آپ کے سامنے طرف سے اجازت. ایک قطعات ہیں جو آپ کے ہم تو اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، تو ہم لوگ تو سنتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ قطعات آپ کے پاس تو کافی دیر بعد آیا ہوں، تو شاید آپ نے وہ نہ سنے ہوں یا آپ کے ذہن میں نہ ہو. اچھا چلے وہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن کیونکہ پہلے انوار شعبان کے حوالے سے جو ہیں مولا حسین کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری تو خوشی، ہمارا غم سب اسی در سے منسوب. تو اسی کے حوالے سے 4 مصرے کہ جہاں ہے موت
وہاں زندگی حسین سے ہے. جہاں دیکھیں ہم ہمارے کا بھی کوئی مرتا ہے یا کوئی جنازہ تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں مجلس کرو, اس کے لیے مجلس کرتے ہیں. تو کیوں مجلس کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ہمارا جا رہا ہے وہ زندہ ہو کے جائے اور زندہ ہو کے رہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے, شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. جہاں ہے موت وہاں زندگی حسین سے ہے, شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے. یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. شب حیات میں ہر روشنی حسین سے ہے, یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. یزیدیوں سے ہماری کبھی بنی ہی نہیں. بنے بھی کیسے کہ جب دوستی حسین سے ہے. زہ نصیب لبوں پر سرائے زینب ہے. زہ نصیب لبوں پر ثنائے زینب ہے. ملا ہے مجھ کو جو ممبر عطائے زینب ہے. یہ دو مصرے میرے عقیدے کے ہیں. اگلے دو مصرے میں نے آپ کا تعارف پیش کرنا ہے جو سارے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. زہ نصیب لبوں پر ثنائے زینب ہے. ملا ہے مجھ کو جو ممبر عطائے زینب ہے. وہ شخص مجلس شبیر میں نظر آئے وہ عام شخص نہیں ہے, دعائے زینب ہے. جو شخص مجلس شبیر میں نظر آئے وہ عام شخص نہیں ہے, دعائے زینب. اور ایک نہ ایک روز تو لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. ایک نہ ایک روز تو لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. جو بھی گھر دیکھیں گے اس گھر پہ علم دیکھیں گے. ایک نہ ایک روز تو لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. جو بھی گھر دیکھیں گے اس گھر پہ علم دیکھیں گے. اور دیکھے اسلاف نے کعبے میں قدم حیدر کے. ایسا درود پڑھیے گا محمد صلی اللہ دیگر صلوات. ایک نہ ایک روز تو لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. جو بھی گھر دیکھیں گے اس گھر پہ علم دیکھیں گے. اور دیکھے اسلاف نے کعبے میں قدم حیدر کے. دیکھے اسلاف نے ہمارے بڑے تھے جنہوں نے وہ دیکھے اسلاف نے کعبے میں قدم حیدر کے. ہم وہاں آخری حجت کے قدم دیکھیں گے. دیکھے اسلاف نے کعبے میں قدم حیدر کے. ہم وہاں آخری حجت کے قدم دیکھیں گے. اور یہ نظارہ کہاں منکر کو دکھائی دے گا. یہ نظارہ کہاں منکر کو دکھائی دے گا. ہاں علی والے اسے دم ہم دم دیکھیں گے. یہ نظارہ کہاں منکر کو دکھائی دے گا. ہاں علی والے اسے دم ہم دم دیکھیں گے. وہ تو بس دیکھیں گے. وہ تو بس دیکھیں گے اس قبر میں خوف اور ہراس. ہم وہاں نفس پیغمبر کا کرم دیکھیں گے. ہم وہاں نفس پیغمبر کا کرم دیکھیں گے. اور شیخ سے دے گا کہ بے حجاب آ گئے محشر میں جو اکبر خرم. بے حجاب آ گئے محشر میں جو اکبر خرم. لوگ پھر حضرت یوسف کو تو کم دیکھیں گے. بے حجاب آ گئے محشر میں جو اکبر خرم. لوگ پھر حضرت یوسف کو تو کم دیکھیں گے. ایک نہ ایک روز تو لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. جو بھی گھر دیکھیں گے اس گھر پہ علم دیکھیں گے. صرف 4-5 شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. ان لوگوں کی پیش کرنے کے لیے اور آمد کو خوش آمدید کہنے کے لیے میں مولا علی کے حوالے سے ایک منقبت جس دروازے سے گیا تھا اسی دروازے سے واپس جا رہا ہوں. یہی شہر علم جانے کا طریقہ ہے, یہی وہاں سے آنے کا طریقہ ہے. یہ منقبت میں نے 5-6 سال پہلے لکھی تھی. ابھی پچھلے دنوں میں نے اس میں شعر لکھے تو دوبارہ سنائے تو کیانی صاحب وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے سنے. میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 4-5 شعر آپ نے سنے ہوئے ہیں لیکن وہاں ایک جگہ پہ آ کے مجھے محسوس ہوا کہ اس سے آگے بھی اس میں کوئی گنجائش تھی تو وہ آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. صرف 4-5-6 شعر ہیں کہ بڑا اس کا جو ردیف ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا.
کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد؟ کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد؟ بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد۔ کب ہے نیا یہ ورد میرا یا علی مدد؟ بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد۔ اور تھوڑی سی حرف و صوت کی پہچان جب ہوئی، تھوڑی سی حرف و صوت کی پہچان جب ہوئی، سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد۔ تھوڑی سی حرف و صوت کی پہچان جب ہوئی، سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد۔ آپ نے ساتھ ساتھ رہیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ سب سے بھلی لگی یہ صدا یا علی مدد۔ اور رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، سویا جو لوریوں میں سنا یا علی مدد۔ رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا، سویا جو لوریوں میں سنا یا علی مدد۔ اور ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد، ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد، بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد۔ ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد، بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد۔ وراثت کا فائدہ کیا ہوا؟ بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد۔ صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے، صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے، ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد۔ صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے، ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد۔ اس شعر پہ آ کے مجھے محسوس ہوا کہ یہ نسل کہاں سے شروع ہوا؟ تو علماء کرام سے جو ہم نے سنا ہوا تھا، اس پہ صرف 4 آپ کو میں نے پوائنٹ بتانے ہیں، 4 جگہ جو ہم نے ان سے سنی ہوئی کہ کہاں کہاں یا علی مدد کہا گیا، صرف 4 شعر۔ اور آپ سے اجازت کہ ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد، بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد، ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد۔ اور آل ابا کے ناموں سے توبہ ہوئی قبول۔ اب آپ کو واقعات، آپ کے سنے ہوئے واقعات نظروں سے سمیٹ رہا ہوں شعروں میں کہ آل ابا کے ناموں سے توبہ ہوئی قبول، آدم نے ساتھ ورد کیا یا علی مدد۔ آل ابا کے ناموں سے توبہ ہوئی قبول، آدم نے ساتھ ورد کیا یا علی مدد۔ اور کشتی نوح پہ لکھے گئے پنجتن کے نام، آپ کی سنے واقعات۔ کشتی نوح پہ لکھے گئے پنجتن کے نام، اور بادباں پہ لکھا گیا یا علی مدد، اور بادباں پہ لکھا گیا یا علی مدد۔ اور یوسف کی جب مدد کو فرشتے رواں ہوئے، یوسف کی جب مدد کو فرشتے رواں ہوئے، کنویں سے آ رہی تھی صدا یا علی مدد۔ پھر یوسف کی جب مدد کو فرشتے رواں ہوئے، کنویں سے آ رہی تھی صدا یا علی مدد۔ اور بنتا نہ کیسے راستہ دریائے نیل میں، آپ کا سنا ہے واقعہ؟ بنتا نہ کیسے راستہ دریائے نیل میں، موسیٰ نے کہہ کے پھینکا سا یا علی مدد۔ بنتا نہ کیسے راستہ دریائے نیل میں، موسیٰ نے کہہ کے پھینکا سا یا علی مدد۔ اور ایک اور مجھے یا علی مدد یاد آ گیا، وہ آپ کے سامنے میں پیش ایک شعر، وہ ایک اور جگہ کا شعر تھا لیکن مجھے وہ اس پہ لانا پڑا کہ موسیٰ نے کہہ کے پھینکا تھا یا علی مدد، ڈر تھا چرا نہ لے اسے خیبر میں شیخ جی، ڈر تھا چرا نہ لے اسے خیبر میں شیخ جی، گھبرا کے خود علم نے کہا یا علی مدد۔ ڈر تھا چرا نہ لے اسے خیبر میں شیخ جی، گھبرا کے خود علم نے کہا یا علی مدد۔ اور بدت نہیں ہے سنت احمد ہے دوستو، بدت نہیں ہے سنت احمد ہے دوستو، خیبر میں خود نبی نے کہا۔ اشرف خلیق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ شاعر علی خلیق صاحب